کہتے ہیں کہ ایک سپاہی چند مہینوں کی چھٹی پر اپنے گھر آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے گاڑی سے اترا تو ایک اور مسافر اس کے ساتھ ہو لیا جسے اسی طرف کسی دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ سپاہی خوش تھا کہ چلو ساتھی مل گیا، سفر آسانی سے گزرے گا، دونوں باتیں کریں گے اور سفر کی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ مگر ہوا یوں کہ دونوں خاصی دیر تک کافی دور تک یوں ہی چلتے رہے جیسے انہوں نے باتیں نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ اپنے ساتھی کی خاموشی سے تنگ آ کر سپاہی نے کہا، بھلے آدمی، ہم اتنی دور سے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، مگر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تم نے کوئی بات نہیں کی، کچھ تو بولو تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ دوسرے مسافر نے جواب دیا، سنو میاں، میں یوں ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپے لیتا ہوں۔ سپاہی سفر کی خاموشی سے اکتا چکا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی جیب سے 100 روپے نکالے اور اپنے ساتھی کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا، لو 100 روپے لے لو، مگر خدا کے واسطے کوئی بات تو کرو۔ اس کے ساتھی نے 100 روپے جیب میں رکھے اور کہا، سنو میاں، جو بات باہر دیکھو وہ گھر جا کر مت بتاؤ۔ اتنا کہہ کر مسافر نے پھر چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ مسافر اس کے بعد کوئی اور بات کرے گا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سپاہی پھر اکتا گیا اور کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپے بھی لے لیے اور ایک بات کہہ کر پھر خاموش ہو گئے، بھلا ایسے کیسے سفر کٹتا ہے، کچھ بات کرو خدا کے لیے۔ مسافر نے جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں یوں ہی بات نہیں کرتا، میں ایک بات کا 100 روپے لیتا ہوں۔ سپاہی نے جوش میں آتے ہوئے جیب سے 100 روپے نکالے اور پھر مسافر کے ہاتھ پر رکھ دیے، کہا، یہ لو 100 روپے اور۔ مسافر نے وہ 100 روپے بھی اپنی جیب میں رکھ لیے اور کہا، سنو میاں، کسی بات پر شرط نہ لگاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر سے چپ سادھ لی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ وہ 100 روپے لینے کے بعد کوئی اور بات بھی کرے گا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ اس حال میں تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ سپاہی کو پھر اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے پھر کہا، بھلے آدمی، تم نے 100 روپے اور لے لیے، مگر ایک بات کہہ کر پھر خاموش ہو گئے، یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے؟ ایسے کہاں سفر کٹتا ہے، کوئی اور بات کرو۔ مسافر نے پھر جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں ہر بات کا 100 روپے لیتا ہوں۔ سپاہی نے پھر جوش میں آ کر اسے ایک اور 100 روپے پکڑا دیے، کہنے لگا، یہ لو 100 روپے، مگر کوئی بات تو کرو۔ مسافر نے پیسے جیب میں رکھے اور کہا، سنو میاں، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر چپ ہو گیا۔ سپاہی کا خیال تھا کہ اب تک وہ اس سے 300 روپے لے چکا ہے اور اب شاید وہ اس سے باتیں کرنے لگے گا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ قریب تھا کہ سپاہی اس سے کوئی اور بات کرنے کی فرمائش کرتا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ جگہ آ گئی جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہوتے تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر مسافر نے کہا، لو میاں، یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں، تم اپنے گاؤں کو جاؤ، میں اپنے گاؤں کی راہ لیتا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا، تم نے اب تک مجھے 300 روپے دیے ہیں اور مجھ سے 3 باتیں مول خریدی ہیں، ان باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے، اور ہاں، کیونکہ تم نے میرے ساتھ اتنی دور تک سفر کیا ہے، اس لیے مجھ پر تمہارا ایک اور حق بنتا ہے کہ تم کسی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ تو بغیر کسی جھجک کے میرے پاس چلے آنا۔ لوگ مجھے عاقل میاں کہتے ہیں، اور اس جگہ سے 4 کوس چل کر جو پہلا گاؤں آتا ہے وہی میرا گاؤں ہے، وہاں پہنچ کر تم جس کسی سے بھی میرا پتہ پوچھو گے وہ تمہیں بتا دے گا۔ لو اب خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر عاقل میاں نے اپنا راستہ لیا۔ کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ اسے ایک گڑھے میں ایک تربوز کی بیل نظر آئی جس میں ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ یہ موسم کا تربوز تو نہیں ہے، مگر پھر اس میں تربوز کیسے لگ گیا؟ وہ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی جلدی پراٹھے اور انڈوں کا سالن تیار کیا۔ سپاہی کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے نوالے لے کر اپنے پیٹ میں پراٹھے اتارے اور پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بڑی سی ڈکار لی اور کہنے لگا، قدرت کے کھیل بھی کیسے عجیب ہیں، میں نے راستے میں ایک عجیب بات دیکھی۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا دیکھا؟ سپاہی نے جواب دیا، راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر میں نے ایک بڑے گڑھے میں تربوز کی بیل دیکھی جس پر ایک بڑا سا تربوز لگا ہوا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بولی، یہ تربوز کا موسم تو نہیں ہے، یہی بات تو حیرانی کی ہے۔ سپاہی نے کہا، نہیں، بیوی نے کہا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ سپاہی نے کہا،
نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، ارے ہم بھی تو دیکھیں، تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ سپاہی اور اس کی بیوی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر سپاہی کا ایک پرانا دوست کھڑا تھا جس کا نام نذیر تھا۔ سپاہی آگے بڑھ کر اپنے دوست سے گلے ملا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نذیر نے بیٹھتے ہی کہا، تم تو بہت دنوں کے بعد آئے ہو۔ ہاں بھائی، سپاہی نے جواب دیا، چھٹی ہی نہیں ملتی، کیا کریں یار، چھٹی ملتے ہی سیدھا چلا آیا ہوں۔ بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی، اور آتے ہی ایک ایسی بات بتائی ہے جس پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے راستے میں ایک تربوز کی بیل دیکھی ہے جس پر ایک بہت بڑا تربوز لگا ہوا تھا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، تربوز کا تو موسم ہی نہیں۔ نذیر نے کہا، ہاں بھائی تربوز کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ سپاہی نے کہا، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک گڑھے میں ایک بیل پر بڑا سا تربوز لگا ہوا دیکھا تھا، تم چاہو تو میں تمہیں بھی دکھا سکتا ہوں، کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ نذیر نے کہا، بس کرو، تم سپاہی لوگوں کو ایسی جھوٹی باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس پر سپاہی نے کہا، میں بھی شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس پر سپاہی کی بیوی کہنے لگی، تو چلو ابھی ہو جائے فیصلہ، تم دونوں وہیں جا کر دیکھاؤ، جھوٹ سچ کا فیصلہ خود بخود ہی ہو جائے گا، مگر مجھے پہلے ہی یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نذیر بولا۔ سپاہی بولا، ارے نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں۔ خیر، نذیر بولا، اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، میں صبح سویرے آ جاؤں گا، پھر تم اس جگہ پر مجھے لے چلنا، اگر وہاں پر تربوز ہوا تو تم جیتے اور میں ہارا، اگر تربوز نہ ہوا تو میں جیتا تم ہارے۔ شرط جیتنے والے کو یہ حق ہوگا کہ وہ ہارنے والے کے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ اس کی ہو جائے گی۔ سپاہی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ نذیر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں اب میں چلتا ہوں اور صبح سویرے آ جاؤں گا، پھر ہم اس جگہ پر چلیں گے۔ اگلی صبح نذیر آن پہنچا اور سپاہی اسے لے کر اس گھڑے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے تربوز کی بیل میں تربوز لگا ہوا دیکھا تھا۔ آخر وہ ایک کوس کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس جگہ پر جا پہنچے۔ سپاہی نذیر کو لے کر اس گڑھے میں اترا تو ایک نگاہ ڈالتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں تربوز تو کیا، تربوز کی بیل کا نام و نشان بھی نہیں۔ بھائی کہاں ہے تمہارا تربوز؟ نذیر نے کہا، کل تک تو یہی تھا۔ سپاہی کہنے لگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نذیر نے کہا۔ سپاہی کہنے لگا، یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جانور اسے بیل سمیت کھا گیا ہو، اب جو جی میں آئے تم کہو۔ نذیر نے ہنستے ہوئے کہا، بس آؤ اب گھر واپس چلتے ہیں، میں تمہارے گھر کی جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں گا وہ میری ہو جائے گی۔ سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ لٹکائے ہوئے گھر واپس آ گیا۔ نذیر نے جو چال چلی تھی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ سپاہی کے گھر سے اٹھ کر وہ اس گھڑے کے پاس آیا اور اس بیل کو جڑ سمیت اکھاڑ کر کہیں دور پھینک آیا۔ اس طرح اس نے شرط جیتنے کا پہلے ہی پکا انتظام کر لیا تھا۔ سپاہی شرط لگانے تو لگا تھا مگر شرط بھی ہار چکا تھا۔ اب وہ اس بات کو سوچ رہا تھا کہ نذیر نہ جانے اس کے گھر کی کون سی چیز کو ہاتھ لگا دے اور شرط کے مطابق وہ چیز اسے دینی پڑے گی۔ اگر اس نے اس کے کسی بیٹے کو ہاتھ لگایا تو، یا اس گائے کو چھو لیا جو روز 30 سیر دودھ دیتی ہے اور اس جیسی گائے اس پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، یا اللہ میں کیا کروں، یہ میں کیا کر بیٹھا، بغیر سوچے سمجھے میں نے کیا مصیبت اپنے سر لے لی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے عاقل میاں کا خیال آیا کہ اسے عاقل میاں کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی مدد سے وہ اس مشکل سے نکل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے نذیر سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تیری شرط کو پورا کروں مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ایک دوست سے مل کر آؤں، اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ نذیر نے دل میں سوچا کہ شرط تو میں جیت ہی چکا ہوں، اب ایک آدھ دن انتظار کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے سپاہی کو اجازت دے دی کہ وہ جا کر اپنے دوست سے مل آئے۔ سپاہی نے سیدھا عاقل میاں کے گاؤں کا رخ کیا۔ ایک گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ان بچوں سے پوچھا، بچوں تم عاقل میاں کا گھر جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں، بچوں نے کہا، تو ذرا بتا دو مجھے۔ سپاہی نے کہا۔ بچے ذرا شرارتی تھے، کہنے لگے، ہم یوں ہی تو نہیں بتائیں گے، پہلے بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے۔ سپاہی کہنے لگا، تم عاقل میاں کا گھر بتا دو تو میں تمہیں بہت سا گڑ دوں گا۔ بچے مان گئے اور سپاہی کو لے کر عاقل میاں کے گھر کی طرف چل دیے۔
کچھ دیر بعد وہ گاؤں کی ایک اور گلی میں جا پہنچے اور ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ رہا عاقل میاں کا گھر، اب لائیں، ہمیں بہت سارا گڑ دیں۔ قریب ہی ایک پنساری کی دکان تھی۔ سپاہی بچوں کو لے کر دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہنے لگا، میاں دکاندار، ان بچوں کو ایک سیر گڑ دے دو۔ بچے ذرا شرارتی تھے، کہنے لگے، نہیں میاں، آپ نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم ایک سیر نہیں لیں گے، وعدے کے مطابق بہت سا گڑ دیں۔ سپاہی نے دکاندار سے کہا، اچھا بھائی، انہیں 2 سیر گڑ دے دیں۔ بچے پھر کہنے لگے، نہیں، ہم 2 سیر بھی نہیں لیں گے، ہم تو بہت سا گڑ لیں گے۔ سپاہی نے گڑ کی مقدار 2 سیر سے 3 سیر، 3 سے 4، 4 سے 5 کر دی، مگر شرارتی بچے ایک ہی رٹ لگائے جا رہے تھے کہ آپ نے ہمیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بچوں اور سپاہی کے درمیان تکرار بڑھی تو دکان کے سامنے لوگوں کا میلہ سا لگ گیا۔ شور سن کر عاقل میاں اپنے گھر سے باہر نکلے اور سپاہی کو اور بچوں کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر سپاہی سے گلے ملے اور کہنے لگے، ارے میاں، تم نے یہ کیسا مجمع لگا رکھا ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، میں نے ان سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا اور انہیں بہت سا گڑ دینے کا وعدہ کیا۔ اب میں انہیں 1 سیر گڑ دیتا ہوں تو نہیں مانتے، 5 سیر گڑ دیتا ہوں تو بھی نہیں مانتے، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ ہمیں بہت سا گڑ دو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سے کیسے جان چھڑاؤں۔ یہ سن کر عاقل میاں نے کہا، اول تو تمہیں ان بچوں سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب وعدہ کر لیا ہے تو پورا بھی کرو، یہ تو کسی طرح مانتے ہی نہیں ہیں۔ سپاہی نے کہا، آپ ہی کچھ کریں۔ اچھا، یہ کہہ کر عاقل میاں نے دکاندار سے 1 سیر گڑ لیا اور پھر دکاندار سے ترازو لے کر اس کے ایک پلڑے میں 1 پاؤ گڑ رکھا اور دوسرے پلڑے میں 3 پاؤ گڑ رکھ دیا۔ پھر بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، ان میں تھوڑا گڑ کون سا ہے؟ بچوں نے 1 پاؤ گڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیا اور پوچھا کہ بہت سا گڑ کون سا ہے؟ بچوں نے انگلی 3 پاؤ کی طرف کر دی۔ اس پر عاقل میاں نے کہا، لو، اٹھاؤ اپنا بہت سا گڑ اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ بچے 3 پاؤ گڑ لے کر وہاں سے چلے گئے اور عاقل میاں سپاہی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے اس کی خاطر تواضع کی اور گھر کی خیر خیریت دریافت کی۔ سپاہی نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری مصیبت سنا دی۔ عاقل میاں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولے، میرے بھائی، تم نے 300 روپے دے کر 3 باتیں مول لی تھیں، مگر ان میں سے ایک بات پر بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ اگر تم ان پر عمل کرتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تم سے پہلی بات کہی تھی کہ جو بات باہر دیکھو وہ گھر جا کر مت بتاؤ، اس کے باوجود تم نے جو باہر دیکھا وہ گھر جا کر بتا دیا اور تم پر آفت آ گئی۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ کسی بات پر شرط مت لگاؤ، اس کے باوجود تم نے شرط لگائی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تم اس بات کا نتیجہ دیکھ چکے ہو۔ پر خیر، جو ہوا سو ہوا، تم مصیبت کے مارے یہاں پر آئے ہو تو تمہیں اس مصیبت سے نکالنا میرا فرض بنتا ہے۔ اس کے بعد عاقل میاں نے سپاہی کو چند باتیں سمجھائیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اصرار کر کے سپاہی کو 1 رات اپنے گھر پر رکھ لیا۔ دوسرے دن سپاہی عاقل میاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر جا پہنچا اور جاتے ہی نذیر کو بلوا لیا۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ مجھے جس آدمی سے ملنا تھا میں مل آیا ہوں اور اب وعدے کے مطابق تیری شرط پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تم کل صبح یہاں پر آ جانا۔ اس کے بعد تم میرے گھر کی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ نذیر یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ بس اب سپاہی کی گائے میرے قبضے میں آ جائے گی۔ ادھر سپاہی نے یہ کیا کہ عاقل میاں کی ہدایت کے مطابق اگلے دن منہ اندھیرے ہی اپنے بیوی، بچوں اور گھر کی ساری چیزوں کو چھت پر پہنچا دیا اور گائے کو بھی کھینچ تانچ کر چھت پر چڑھا دیا۔ صبح ہوئی تو نذیر خوشی سے جھومتا ہوا اس کے گھر آیا۔ نذیر نے کہا کہ شرط کے مطابق میرا مکان حاضر ہے، اس کی جس بھی چیز کو تم ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی نذیر اس کوٹھری کی طرف بڑھا جس میں گائے باندھی جاتی تھی، مگر کوٹھری خالی تھی۔ وہ سپاہی سے پوچھنے لگا کہ چھت سے گائے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ سپاہی نے گائے کو چھت پر چڑھا دیا ہے۔ اسے بڑا طیش آیا۔ اسی طیش میں وہ گھر کے صحن میں آ کر چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سیڑھی کو ہاتھ لگایا اور چھت پر چڑھنے لگا تو سپاہی نے اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بس تیری شرط پوری ہو گئی ہے، تو نے سیڑھی کے اس ڈنڈے کو ہاتھ لگا لیا ہے، اس لیے شرط کے مطابق سیڑھی کا یہ ڈنڈا اب تمہارا ہو گیا، یہ ڈنڈا لے لو اور اپنے گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر سپاہی نے
सीढ़ी का वो डंडा निकाल दिया और उसे पकड़ा दिया। नजीर मुंह लटकाए सिपाही के घर से निकला। गांव वालों को इस शर्त की खबर पहले से हो चुकी थी, वो तमाशा देखने के लिए बाहर मौजूद थे। नजीर ने सबको ये बात पहले ही बता दी थी कि वो सिपाही की गाय को हाथ लगाएगा और फिर वो गाय उसकी हो जाएगी। मगर जब वो एक लकड़ी का मामूली सा डंडा लेकर घर से बाहर निकला तो उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो किसी से नजरें मिला सके। जब लोगों को सारी बात मालूम हुई तो वो एक अरसे तक नजीर का मजाक उड़ाते रहे। सच है कि लालची लोगों की चाल को खुदा उन्हीं पर उलट देता है। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।